زیادہ تر جن وسواس کی آج ہم بات کریں گے وہ شیطان کی طرف سے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں, شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وسوسوں کی ہی طاقت دی ہے. شیطان ہمیں پکڑ کے کہیں لے جا نہیں سکتا. شیطان ہمارے سر کو پکڑ کے شرک کی طرف سجدہ نہیں کروا سکتا. وہ صرف کیا کام کر سکتا ہے, وہ ایک برا خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے. دس از آل وٹ ہی ہیز. یہ ساری اس کی پاور ہے. اور وہ کس طرح سے پلے کرتا ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتا ہے, تھاٹس آتی ہیں. اور یہ جو خیالات ہیں یہ بہت بیسک لیول کے وسواس ہوتے ہیں شروع میں. لیکن جب ان خیالات کو انسان سوچنا شروع کر دے اور رد نہ کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے, اور ہم آج جو کیورز پڑھیں گے ان پہ عمل نہ کرے, تو somehow these thoughts ultimately these thoughts become their feelings. کسی عورت کے بارے میں خیال آ رہا ہے, ایک دفعہ آیا اس نے اس کو جھٹک دیا, دوسری دفعہ آیا اس نے کہا کہ ہاں دس از انٹرسٹنگ, تیسری دفعہ آیا, اور یہ روزانہ نہیں آتی بلکہ شیطان از ویری پیشنٹ. وہ بہت عرصے میں سلولی اینڈ گریجولی وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان سے برائی اور بدکاری ہو جاتی ہے. تو جو تھاٹس ہوتے ہیں کسی عورت کے بارے میں, الٹیمیٹلی جب انسان سوچتا رہتا ہے اور اس کو وہیں سے کاٹتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتی ہے, اس کی فیلنگس ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور جو فیلنگس ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں تو الٹیمیٹلی اگر وہ یہاں پہ نہ روکے, بیکاز فرسٹ اسٹیج تھاٹس کی آسان تھی اس کو روکنا, تو فیلنگس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, پھر اٹ از کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ اسٹیج 2. اور اسٹیج 3 ہے وچ از ایکشن. جب فیلنگس بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو انسان حتیٰ کہ ایکشن کر دیتا ہے, زنا تک پہنچ جاتا ہے, والعیاذ باللہ شرک تک پہنچ جاتا ہے, یا پھر اپنے جو وسواس کو سمجھتا ہے کہ یار یہ حق اور سچ ہے ریگارڈنگ اسلام اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے والعیاذ باللہ. اور پھر وہ ایکشن کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی بیہیویئر اور سیکنڈ نیچر بن جاتے ہیں. دس از دا تھاٹ پروسیس اینڈ دس از دا بیہیویئرل پیٹرن جو کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ بھی مینشن کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ اسلام ٹیچز اس. تو اسلام نے اس کو اسٹیج 1 سے ہی کٹ کرنے کا بولا, کٹ اٹ فرام اٹس روٹس. جیسی خیال آئے وہیں سے ختم کر دینا چاہیے. ایک اور کانسیپٹ جان لیں اس کے بارے میں کہ گڈ ایکشنز, نیک اعمال نفس مطمئنہ کو اور نفس لوامہ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. نفس لوامہ ہے جو میں الارم کرتا ہے, غلط کر رہے ہو, اٹس این الارم, یو آر ڈوئنگ رانگ. اللہ میں نے کیا فرمایا, الاثم ما حاق فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے. تو نفس امارہ جو ہے نا وہ ناک کرتا ہے کہ ٹھک 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 تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہو جاؤ. تو نیک ایکشنز جو ہے نا وہ نفس امارہ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ جو کہ ہمیں جگاتا رہتا ہے, اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. ایک انسان اگر نیک ایکشنز کرتا رہتا ہے تو اس کا جو شیطان ہے جو اس کے ساتھ ہے قارین, جس کے بارے میں آج بات بھی کریں گے, وہ اور جو باقی شیاطین ارد گرد اس کے, ان کو ویک کرتا ہے, اور نفس امارہ کو بھی ویک کرتا ہے. اور اس کا جو پیورٹی ہے جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا بھی کیا ہے, ہر انسان کے ساتھ بہت سارے ملائکہ ہیں اور ایک جن ہے, اور مختلف شیاطین بھی اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں اسے گمراہ کرنے کے لیے. تو شیاطین ویک ہوتے ہیں اور فرشتے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, اور اس کا جو نیک نفس ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے نیک اعمال کرنے سے. یہ بات یاد رکھیں. اور گناہ کرنے سے, سنز کرنے سے فرشتے کمزور ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں, مطلب وہ فرشتوں کو اپنی ایکسس سے کمزور کر رہا ہے کہ the frequency of them coming to this person is is weakened, is lesser. اور جو شیاطین ہے جو قارین ہے وہ اس کا اسٹرینتھ گین کرتا ہے, حتیٰ کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, حتیٰ کہ وہ حکم دینے شروع کر دیتا ہے شیطان جو اس کے ساتھ ہے کہ تم یہ کام کرو. سجیشن تک بات نہیں رہتی, وہ حکم دیتا ہے تھرو وسپرز یہ کام کرو, اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں تو بے بس ہوں, کہتے ہیں تو میرا دل بہت چار ہے اور میں کنٹرول نہیں کر پا رہا, اور پتہ نہیں تو ہمیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی کبھی بالکل کنٹرول نہیں کر پاتا اور میں اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں, ایز اف someone is pushing me to it and someone is driving me to it. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان اتنا کمزور ہوتا ہے, اس کا نفس لوامہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور نفس امارہ اور قارین اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر انسان ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے. ہی اسٹارٹ ٹو ریئلائز اینڈ تھنک, اور پھر ایڈکشن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں فزیکلی کنٹرول نہیں کرتا. قرآن میں بھی آتا ہے, قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے شیطان لوگوں سے کہے گا, اور قیامت کے دن ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو محاورہ ہے نا, جو کلام ہے, ڈائلاگ کا مینشن کیا, فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہے گا کہ بے شک ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا,
اس کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا تو میں نے وہ وعدہ توڑ دیا اور میں جھوٹا نکلا, میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَأَمَّا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان, میرا تمہارے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا, میں تمہیں پکڑ کے نہیں کوئی گناہ کراتا تھا. إِلَّا أَن دعوتکم فاستجبتم لی, کہ بے شک میں تمہیں بلاتا تھا, تمہیں وسپر کرتا, تمہیں انوائٹ کرتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے, تم میری کال کو قبول کرتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اللہ اکبر. تو شیطان کہے گا تم آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ولوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے آج تم بلیم مت کرو بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو. کیونکہ ہوگا کیا قیامت کے دن, لوگ جب ابلیس اور شیاطین لوگ سامنے آئیں گے نا, تو لوگ ان کو گالیاں دیں گے اور انہوں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا تگنا عذاب دے, اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو تو جہنم میں ڈال, تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا, یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا, اس کو عذاب دے, مجھے بچا لے. شیطان کہے گا, جو قارین ہوگا اور ابلیس ہوگا, کہے گا کہ میں نے تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے تم بلیم مت کرو, تم اپنے آپ کو بلیم کرو, کیونکہ میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا, تمہیں انویٹیشن بھیجتا تھا کہ پورن ویب سائٹ پہ جاؤ, اس گرل فرینڈ سے بات کرو, فلاں جگہ پارٹی ہو رہی ہے, ڈرگ ہو رہی ہے, الکوہل پیو, یا فلاں والعیاذ باللہ عورت سے فورنیکیشن ڈیلٹری کرو, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال سوچو. تم نے خود سوچا, میں تمہیں پکڑ کے تو نہیں کروایا. اللہ اکبر. یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیوچر کی بحث ہمیں بتا رہے ہیں. So this is the nature of shaitan. He only whispers to us. He doesn't grab you and tell you اٹھ یہ کام کر, پکڑ کے ہاتھ سے لے جائے گا. نہیں, ایسے نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ, انسان جو ہے نا, اس کی مثال کیا ہے, قرآن میں فرماتے ہیں ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ وہ تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے, صدقہ مت دو, صدقہ مت دینا, تم غریب ہو جاؤ گے, تمہارے پاس جو سیونگ ہے, کوئی خدا نخواستہ آفت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تمہیں پیسے چاہیے, تم کیا کرو گے؟ یہ he appears as your sincere friend. تو صدقہ مت دو, بس تھوڑا 1000 دے دو یا 500 دے دو, بس کافی ہے. حالانکہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کہا داؤوا مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو, بلائیں ٹلتی ہیں صدقے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ تھے جو کہ حق ہیں, اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر, وہ تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے, تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے, ہے تم غریب نہ ہو جائے, اتنا پیسہ مت خرچ کرو دین کے لیے. ویأمرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کرو. اللہ اکبر. کہ جب بھی کوئی دل چاہے نا کسی عورت سے بات کرنے کا, جب بھی دل چاہے اپنی گرل فرینڈ کو کال کرنے کا, جب بھی دل چاہے کہ میں فلاں مووی دیکھ لوں جو کہ فیلڈی ہے اور اٹس شیم فل, جب بھی دل چاہے کہ میں کسی پورن ویب سائٹ پہ چلا جاؤں, یہ ایک آیت یاد کر لیں, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. جو بھی فحاشی اور بے حیائی کا خیال آتا ہے نا, وہ آپ اور میں نہیں سوچ رہے ہوتے جنرلی, وہ شیطان کا حکم ہوتا ہے, وہ شیطان کا وسپر ہوتا ہے. and واللہ العظیم, ایک شخص جو پہچان لے کہ میری تھاٹ کیا ہے اور شیطان کی تھاٹ مجھے کیا آئی ہے, وہ بہت لکی انسان ہے. جو فرق کر لے کہ یہ میرا خیال تھا یا شیطان کا خیال تھا, اور جو کہ اپنے آپ کو سینسٹیو رکھے خیالات کے بارے میں کہ یہ جو بھی مجھے تھاٹ آئی ہے کہ یہ کام کرو, یہ میں تھا, یہ شیطان نے مجھے بھی وسپر کیا ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ شیطان نے مجھے وسپر کیا ہے, تو I don't need to obey him, یہ شیطان تھا. جب انسان کو ریئلائز ہو نا شیطان تھا, تو انسان ویسے کانشیس ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا جو وعدہ ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, کہ وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے, وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, کہ بے شک جو شیطان کا وعدہ ہے وہ غرور, دھوکے اور فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اس کا وعدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ واللہ یعیدکم مغفرہ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. شیطان ہمیں فیک ہوپس کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم ابھی بہت زندگی پڑی ہے, لمبا عرصہ پڑا ہے تم نے, اور ہم وسواس پہ آتے ہیں, وسواس پہ مارے. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ شیطان اینڈ ابلیس ہمارے ساتھ ہے, اور جب اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو دین وی ول کم ٹو وسواس انشاءاللہ تعالیٰ. شیطان کیا وعدے کرتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے جی, ابھی تو کھاؤ پیو عیش کرو, جب 50-60 سال کے ہو جاؤ گے نا پھر حج کی طرف جانا. نماز کیوں شروع کر رہے ہو یار؟ ان لوگوں بھی تو دیکھو, انہوں نے جوانی میں عیاشی کی, بڑھاپے میں نمازیں شروع کر دی, اللہ نے گناہ معاف کر دیا, تم بھی ایسے کر لینا.
انجوائے کرو, 4 دن کی جوانی ہے, پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دینا. یا ابھی پیسے کما لو, ابھی لوٹ مچا لو, بعد میں دین کی طرف شروع کر دینا. یا ابھی پیسے کما لو, ابھی لوٹ مچا لو, بعد میں دین کی طرف آ جانا جب زندگی کا آخری سا آ جائے گا. دس از ہز پلانس. ابھی خرچ نہ کرو, اللہ کے دین کی طرف نہ جاؤ, جو ہے نا پھر خرچ کریں جب تم مالدار ہو جاؤ گے. ابھی اس عورت سے گناہ کر لو, ریلیشن شپ کر لو, توبہ کر لینا. ابھی اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ, پھر توبہ کر لینا. یہ اس کے وعدے ہیں. اللہ کب پتا کہ کب موت آ جائے, اس کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہیں. دس از ہاؤ ہی گیوز فیک ہوپس ٹو پیپل. شیطان نوز آر ویک پوائنٹ. یہ بات جان لیں. علماء سے جب پوچھا گیا, اور یہ جو قرآن و حدیث کو ہم دیکھیں نا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو ہر انسان کا وہ ویک پوائنٹ بھی جانتا ہے کہ اس کو میں کس اینگل سے پکڑوں. کچھ لوگوں کا ویک پوائنٹ عورت ہوتی ہے, اور کچھ لوگوں کا ویک پوائنٹ مال ہوتا ہے. سلف صالحین سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم اپنے وہ عمراء کو اور لیڈرز کو کہا کرتے تھے, اگر آپ ہمیں احد پہاڑ کے برابر کے مال کے اوپر بھی رکھوالا کھڑا کر دیں تو ہم اپنی ایمانداری کی گارنٹی دیتے ہیں, کیونکہ فتنہ ہمارا مال کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمیں بلیک اور کالی کوئی عورت جو کہ بدصورت ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی دے دیں کہ تم اس کی حفاظت کرنا, ہم اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں سمجھتے. تو ہر بندے کا فتنہ ڈفرنٹ, کچھ کا مال کا فتنہ, کچھ کا عورت کا فتنہ, کچھ کا کسی اور چیز کا فتنہ, کچھ کا شبہات کا فتنہ, اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس کا فتنہ. کچھ لوگوں کا they are vulnerable to the whispers of شیطان in regards to their family matters and their relationships. So ہر بندے کا فتنہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. شیطان knows your weak point. He is the best salesman with the worst product. اس کو he exactly knows how to sell you his idea. اس کا ایکسپیرینس کتنا آپ کو پتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا اس کا ایکسپیرینس ہے. وہ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے سے ہے, اور اس نے ہر انسان کو دیکھا ہے, تمام انبیاء کے ساتھ ڈیل کی ہے اس نے. اس کا ہزاروں لاکھوں سال کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ دعوت کس چیز دے رہا ہے؟ وہ جہنم کی دعوت دے رہا ہے. اور کتنا اچھا سیلز مین ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ جب کبھی کبھی انسان ایسا گناہ میں پڑ جاتا اور کر لیتا, پھر وہ اس کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو گناہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کرنے کا, یہ مجھ سے کیسے ہو گیا. اور انسان اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتا کہ یہ میں نے کیسے کر لیا. somehow میرے آنکھوں کے آگے فوگ آ گئی تھی, پردے پڑ گئے تھے, تو میں نے گناہ کر لیا. حالانکہ this never happens to me. He know how to sell the idea, اور whispers کے تھرو کرتا ہے. اور یہ بات جان لیں کہ whispers کہاں آتے ہیں. یہ جو دل ہے نا, یہ دل الذی یوسوس فی صدور الناس, کانوں میں نہیں, دماغ میں نہیں, صدور الناس. دل, یہ دل ہے نا, یہ اصل چیز ہے. اگر انسان نے اپنے دل کو سنبھال کے رکھا نا, تو انسان بچ جائے گا اس کے وسپر سے. اور اگر دل کو نہ سنبھالا تو بہت گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الا وان فی الجسد مضغہ, جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر یہ لوتھڑا جو گوشت کا حصہ ہے, this piece of flesh, if this gets corrupt, the whole body will be corrupted. And if this will be rectified, then the whole body rectifies. کیونکہ یہ بادشاہ ہے, اور یہ جو تمام لمز ہیں اس کے رعایا ہیں. جو یہ حکم دے گا یہ کریں گے, اور اگر یہ نیکی کا حکم دے گا تو یہ نیکی کریں گے, اگر یہ برائی کا حکم دے گا وہ برائی کریں گے. اور اسی طرح سے this brings us to قارین. قارین جو ہے نا, وہ اس کی طرف سے فوکس ہے, دل کی طرف, کہ وہ دل کو کرپٹ کرنا چاہتا ہے by constantly whispering.